بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو نیوز کے سینئر صحافی حامد میر نے ایک پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بولتے ہیں ان کو خوب آئینہ دکھایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں حامد میر کے پروگرام کا وہ حصہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں حامد میر نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں خوب آواز اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کا آج ایک بڑے میڈیا چینل کے اوپر خصوصی انٹرویو ہونے جا رہا ہے۔ وہ انٹرویو کیوں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور حامد میر نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں جو آواز بلند کی ہے اور جو لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے وہ والا پروگرام کا حصہ اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان نے جو لانگ مارچ کیے، اس پر عمران خان نے کافی اس وقت تنقید کی تھی۔ اس حوالے سے حامد میر نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں اپنے پروگرام کے اندر آواز اٹھائی ہے۔ میں آپ لوگوں کو انٹرویو کے وہ اس حصے کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج رات 10:30 بجے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کا سما نیوز کے اوپر ایک بڑا اور خصوصی انٹرویو ہونے جا رہا ہے جس میں تحریک لبیک پاکستان اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو فرمائے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ میں مطالبات حکومت تک کیا ہیں، کیا مطالبات تحریک لبیک پاکستان حکومت سے منوانا چاہتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، آپ لوگوں کو اصل ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آئیے حامد میر کے پروگرام کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور اب آخر میں نے آپ کو یہ بھی ایک عمران خان صاحب کا کلپ سنوانا ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے اور تحریک لبیک والے سڑکوں پہ آئے، وہ احتجاج کر رہے تھے، تو خان صاحب نے ان کو کیسے دھمکیاں دی تھی اور کیا لب و لہجہ تھا، ذرا سنیں۔ کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے۔ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ اور آج کل عمران خان صاحب قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تم نے نیوٹرل نہیں ہونا ورنہ تمہاری آئندہ نسلیں پچھتائیں گی۔